اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر زمین کو صاف میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آپ اس میں نہ کوئی کجی یعنی ٹیڑھا پن دیکھو گے اور نہ کوئی اونچائی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، ذرا بھی کجی نہ ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور تمام آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، پس آپ ایک سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسا شخص جس کو رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے بولنا پسند کیا ہو۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، وہ سب کے اگلے اور پچھلے احوال کو جانتا ہے اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور تمام چہرے اس زندہ اور قائم رہنے والی ذات کے سامنے جھکے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور ایسا شخص ناکام رہے گا جو ظلم لے کر آیا ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا تو اس کو نہ کسی کی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی کمی کا۔ مختصر تشریح سن لیجئے اس کی، اس لیے کہ اس روز اللہ تعالیٰ مکمل انصاف فرمائے گا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دلائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو ورنہ قیامت کو دینا پڑے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ سب سے نامراد وہ شخص ہوگا جس نے شرک کا بوجھ بھی اپنے اوپر لاد رکھا ہوگا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم بھی ہے اور ناقابل معافی چیز بھی ہے۔ اس لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی تسلیم کرنی چاہیے۔ موجودہ دنیا میں آدمی آخرت کو اس طرح نظر انداز کرتا ہے جیسے وہ کوئی بہت دور کی چیز ہو، مگر قیامت آنے کے بعد آدمی کو ایسا معلوم ہوگا جیسے دنیا کی زندگی تو بس گنتی کے چند روز کی تھی، اس کے بعد ساری لمبی زندگی وہی تھی جو آخرت کے عالم میں گزرنے والی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے دن کی تنگیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔